أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 17 نمبر آیت تک پڑھیں، ممکن ہوا تو ٹھیک، ورنہ تو کچھ کم رہے گا۔ سورہ یوسف ایک مکمل سورہ ایک عظیم واقعے کے پس منظر میں ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر بہت سی نشانیاں اور بہت سے فوائد اور بہت سی چیزیں اس میں حاصل ہوں گی۔ بہرحال آج آیت نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ لقد كان البتہ ہیں، یعنی یقینی طور پر ہیں، فی یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں کیا ہے؟ آیات للسائلین، کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جبکہ کہا ان لوگوں نے، لیوسف و اخوہ، کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو۔ کس کے بنسبت؟ منا، بنسبت ہمارے، یعنی ہم سے زیادہ محبوب ہمارے والد کے نزدیک کون ہے؟ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم کافی اچھی جماعت ہیں۔ ان ابانا، بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی خطا میں ہیں۔ اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو یوسف کو، او اطرحوا ارضا، یا پھینک دو اس کو کسی زمین میں، یخل لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، وتکون من بعدہ، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد، قوما صالحین، نیک قوم۔ قال قائل منہم،
کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو تم یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو، تم اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو تم اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، یلتقطہ اٹھا لیں گے اس کو، بعض السیارتی قافلوں میں سے بعض، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے والے، قالو کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، مالک آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا علی یوسف آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے یوسف کے میں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا، بھیج دیں اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتع ویلعب، کھیلے کھائے، کھیلے اور کھائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، قال فرمایا، انی لیحزننی، البتہ یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل رہو، قالو کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، البتہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، اور ہم کافی اچھی جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت کیا ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ رہا ترجمہ آیت نمبر 14 تک کی، اتنا ہی رہنے دیجیے پہلے۔ اب ہم لوگ جو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک جو پڑھے ہیں، وہاں پر زیادہ تر توجہ رکھنا تھا ہم لوگوں کو الفاظ، گرامرز اور ترجمہ وغیرہ پر۔ اب تھوڑی سی تفصیل ہوگی، بات تھوڑی تفصیل سے ہوگی، کیونکہ تفسیر شروع کر دی ہم لوگ، تو کچھ باتیں تفصیل سے آئیں گی، اس لیے ذرا اس پر توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ بہت سے اصل میں یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، بہت لوگوں نے اس میں خلط ملط کر دیا، اور ایسی ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے جھوٹے واقعات اس کے ساتھ جوڑ دیے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان گمراہی تک پہنچ جاتا ہے، سنی سنائی باتیں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کی تفسیر کے روح سے جو باتیں ہوں گی وہ بالکل صحیح باتیں ہوں گی، اور اسی حد تک ہم کو رہنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، کہ پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی قدرت و حکمت کی دلیلیں ہیں۔ یہاں پر یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد محترم ہیں، یوسف علیہ السلام کے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کی ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کی ماموزاد بہن سے ہوئی تھی، جن کا نام تھا لیا، ان کے والد کا نام تھا لیان، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بیوی کی والد کا نام تھا لیان، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ماموں کا نام، تو لیا بنت لیان۔ تو لیا رضی اللہ عنہا کے بطن سے 6 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی، بیٹی کا نام دینا لکھا ہے، اور ان میں سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ روبیل تھا، دوسرا شمعون تھا، تیسرا لادی تھا، چوتھا یہودا، پانچواں ریان، اور چھٹا یشحر۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی
دو وادیوں سے 4 بیٹے، زلفا، یلہما، دان اور تفتالی۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن، یعنی رشتے میں سالی لگتی تھی اور ماموں کی بیٹی تھی وہ بھی، جن کا نام تھا راحیل، ان سے انہوں نے نکاح کر لیا اور ان کے بطن سے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین۔ یوسف علیہ السلام بڑے تھے، بنیامین ان سے چھوٹے تھے۔ اس طرح سے کل 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس وقت تو ماشاء اللہ پوری دنیا میں ایک آواز لگی ہوئی ہے، ہوڑ مچی ہوئی ہے، ہم دو ہمارے دو ہی بچے اچھے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر، اور 2 ہی بچے ہیں، وہ بچے بھی امریکہ اور یورپ چل جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیچارے لوگ بڑھاپے میں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال شریعت سے دور جائیں گے تو مصیبت آئے گی۔ خیر، لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے رہے ہوئے۔ یہ جو قصہ ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہود تو اس سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ یہودیوں کو اس کے بارے میں پورا علم تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور انہی سے اسرائیل، قوم اسرائیل، بنی اسرائیل کا چلا ہے سلسلہ، تو ان کو اس کے بارے میں معلوم تھا، اور ان کے ذریعے سے عیسائیوں کو بھی کچھ کچھ معلومات تھے۔ تو وہ لوگ اپنے جلسے جلوس میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، تو کچھ کچھ یہ باتیں جو ہے کفار مکہ کو بھی معلوم ہو گئے تھے، لیکن عام بات تھی نہیں، کیونکہ بہت پرانی بات تھی۔ تو بطور امتحان بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے سے سوال کیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو سوال کرنے والا، جن لوگوں نے سوال کیا ہے ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے قرآن مقدس کی یہ پوری آیت، پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا کہ آیات للسائلین، کہ سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اگر وہ اس کو سوال اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کریں، تو اس میں بڑی عبرت ہے، اور اس میں توحید و اللہ تعالیٰ کے پہچان کے لیے بہت سی چیزیں اس میں پوشیدہ ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اور عام طور سے انسان کا مزاج ہے، فطری مزاج ہے کہ اپنے چھوٹی اولاد سے اس کو تعلق زیادہ ہوتی ہے، اور نیچر جو ہے، فطرت جو ہے، یہ کبھی شریعت کے خلاف نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بھی اس میں رکھی ہے، کیونکہ اگر والدین کو اپنے چھوٹے بچوں سے تعلق زیادہ نہ ہو تو ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب ان بھائیوں کو حسد ہونے لگی، اور حسد کیوں ہوئی، بہت لوگوں نے بہت سے مختلف تفاسیر کی ہیں۔ ایک مفسر نے ایک تفسیر کی، مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں یعقوب علیہ السلام سے، یعنی اپنے باپ سے، ان کے بھائیوں کو بھی بہت محبت تھی، وہ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے اپنے والد سے، تو اس محبت نے محبت کو اور زیادہ حسد پہ ابھار دیا کہ ہمارے والد جو ہے ہمارے دونوں بھائی کو بہت چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے والد سے جو ہماری محبت ہے، یہ محبت ہماری ہی بڑھتی رہے اور اس میں کچھ کمی نہ آئے، تو اس چیز نے ان کو آمادہ کر لیا حسد پر۔ چنانچہ شیطان نے ان کے دل میں حسد ڈالی، اور پھر حسد نے دشمنی اور
بغاوت اور ان کے قتل پر آمادہ کیا۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، وَإِذْ قَالُوا یوسف، اللہ کہتے اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف جو ہے ہمارے والد کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو گیا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، باوجود کہ ہماری 10 کی جماعت ہے، ہم لوگ 10 آدمی ہیں، ہم اور جوان ہیں، ہم زیادہ کام کرتے ہیں، گھر کا سب کام کرتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، جو ضرورت کے کام ہوتے ہیں سارا ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے والد کو ان سے محبت زیادہ ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، واقعی ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہیں۔ یہاں ضلال جو ہے، ضلال سے دینی گمراہی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ دینی گمراہی مراد لیتے تو سب کافر ہو جاتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، تو دینی گمراہ پیغمبر کو اگر دینی گمراہی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو ظاہر سے وہ کافر ہو جائے گا۔ بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ان کے زیادہ کام آ سکتے ہیں، ہم ان کے زیادہ مددگار ہو سکتے ہیں، تو ہونا عقل کا تقاضا یہ تھا، یا ہمارا یہ بات زیادہ مناسب تھی کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے، لیکن والد محترم ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ ہمارے والد کہیں کھلی ہوئی غلطی میں ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ چلو پھر کیا کیا جائے، ایسا کرتے ہیں کہ نہ یوسف رہیں گے، نہ یہ سب جھمیلا ہوگا، یوسف کو ہی سائڈ کر دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور پھر اپنے والد کے پاس گئے۔ کیا کہا؟ پہلے مشورہ کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوا ارضا، یا اس کو پھینک دو کسی ویران جگہ میں، گمنام جگہ میں ڈال دو۔ یہ ارضن جو ہے تنوین ہے اس پر، ارضن پر یہ نکرہ ہے، اس سے مراد ہے کہ کسی گمنام جگہ، کسی ایسی آبادی میں جہاں کے بارے میں کسی کو خبر نہ ملے۔ پھر کیا ہو جائے گا اس سے؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف سے توجہ ہٹ جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد یعنی یوسف کے قتل کے بعد تم صالح لوگ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا، وہ معاف کر دے گا۔ ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو کر رہنا، کوئی عذر پیش کر دینا، باپ مان جائیں گے اور تمہارے معاملات باپ سے درست ہو جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی جو تھا جس کا نام تھا یہودا، انہوں نے کہا، قال قائل منہم، ان کہنے والوں میں سے ایک بھائی نے کہا جو بڑے تھے، کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مقصد یوسف کو دور کرنا ہے، تو دور کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، قتل کیوں کرو گے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے جرم تو بہت بڑا کیا تھا، اگر وہ بالفرض و محال اگر قتل کر دیتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کی اور ان کو قتل سے روک دیا، اللہ نے کوئی بہانہ بنا دیا۔ بہرحال بڑے بھائی نے مشورہ دیا، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کیا کرو؟ گہرے کنویں کے گڑھے میں ڈال دو۔ غیابہ کا معنی گڑھا، غیاب اس جگہ کو بولتے ہیں جس میں کوئی چیز داخل ہو تو چھپ جائے، دکھائی نہ دے۔ علامہ بغوی رحمت اللہ نے لکھا ہے، جس کنویں کی من ہو وہ جب ہے، من مطلب اس کا وہ گھیرا ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کنویں میں ڈال دو، کیا ہوگا؟ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی راہگیر آئے گا، کوئی مسافر آئے گا، اس کو پالے گا، لے کے چلا جائے گا، اس کو کہیں بیچ دے گا، بات ختم ہو جائے گا، نہ وہ رہیں گے، نہ ہمارے والد محترم سے ان کا پاس رہیں گے، نہ ان کی محبت باقی رہے گی، پھر ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہم سب اپنے والد کے نزدیک محبوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ
لوگوں نے مل کر یہ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ پلاننگ کیا تھی کہ سب سے پہلے اپنے والد محترم تو یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے تھے، تو چلو پہلے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو نکلنے کی پہلے وہاں سے پلاننگ کرتے ہیں، کیسے وہاں سے لے کے چلے وہاں سے۔ چنانچہ آئے اور کیا کہا، قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف، کہا اے ابا محترم آپ یوسف پر ہمارا اعتماد کیوں نہیں کرتے، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم آپ سے ہم آپ کو ہم سے اندیشہ اور خوف کیوں ہے، آپ ہم سے کیوں ان کے بارے میں شک میں ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بلا شبہ ہم تو خیر خواہ ہیں، ان کے بارے میں بھلائی چاہنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی بات انہوں نے کیوں کہی، اس کا مطلب پہلے سے کچھ معاملہ بگڑ چکا تھا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باقی بیٹوں کو جو بڑے تھے ان کے حالات اور ان کے چال ڈھال سے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ یوسف سے حسد کرنے لگے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ بدگمان ہو گئے تھے ان سے اور تھوڑا ان کو دور رکھتے تھے۔ بہرحال لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارا اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے بارے میں اچھائی چاہیں گے، کیا کیجئے کہ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ ارسلہ معنا غدن، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے آپ، کیوں، یرتع و یلعب، وہاں کھیلے گا کودے گا ہمارے ساتھ کھائے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی، کہ ہم کو تو غم لگتا ہے، ہم کو تو خوف معلوم ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ غم ہے، رنج ہے، میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا اور اس کی جدائی سے مجھے صبر نہ آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دل میں خوف تھا کہ یہ حسد کر رہے ہیں، آئندہ جا کر اگر ان کے ساتھ بھیجتا ہوں تو کچھ خطرہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے کہا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم تو اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ اصل میں اس جنگل میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ اندیشہ ظاہر فرمایا تھا اور کہا تھا انتم عنہ غافلون، کہ تمہارے سازش کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، بلکہ خوف یہ ہے کہ تم کھانے پینے اور کھیلنے میں مشغول ہو جاؤ گے اور یوسف چھوٹا ہے، یوسف کی تم نگرانی نہ کر سکو گے، بھیڑیا آ کر اس کو کھا جائے گا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ کسی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اندیشہ رہتا تھا۔ اس پر بعض مفسرین نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ روایت غلط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے بالکل صحیح اور سچا ہوتا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا ہوتا تو ایسا واقع ہونا ضروری تھا، کوئی اس کی احتیاط کو نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ یہ روایت غلط نہیں ہے، ممکن ہے کہ خواب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا ہو لیکن خواب کی تعبیر میں غلطی کی ہو۔ بھیڑیے کے حملے کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دشمن یوسف پر حملہ کرے گا، بعین ہی بھیڑیا ہی حملہ کرے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ خواب کا تعبیر یہ تھا کہ بھائی ان پہ بھیڑیا حملہ کرے گا، مطلب کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا، اور ایسا ہوا کہ ان کے بھائیوں نے ان پر حملہ کیا۔
چنانچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا ہو اور اسی خواب کے نتیجے میں آپ جو ہیں خدشہ میں رہتے ہوں کہ کہیں یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب بھائیوں نے یہ بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ ابا محترم کیا فرماتے ہیں، ہماری 10 جماعت ہے، ہم سب یوسف سے غافل ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایک دو تو نگرانی ضرور کریں گے ان کی، اور ہمارے رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ کیسی بات ہوگی، ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں گے اس وقت۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم 10 آدمی رہ کر بھی ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمارے جو جانور ہیں جن کو ہم روزانہ چرانے لے جاتے ہیں جنگلوں میں، ہم ان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے، یا کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی، اور سننے کے بعد ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ لوگ اجازت لے کر وہاں سے بھائی کو چلے ہیں۔ تو واقعہ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ پہلے تو بڑے پیار سے ہاتھوں میں لیا ان کو، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام جب ان کو ساتھ جانے دیا تو بڑے پیار سے لیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں، اور لینے کے بعد جو ہی باہر نکلے تھوڑی دور گئے تو مارنا شروع کیا۔ جب ایک مارتا تھا تو دوسرے کے پاس وہ دوڑ کے جاتے، بولتے بھائی مجھے بچاؤ، وہ بھی مارنا شروع کر دیتا۔ اس طرح سے باری باری سے مارتے رہے ان کو، اور وہ آواز لگاتے رہے کہ ابا جی، ابا دیکھیے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ جب یہ عالم یہودا نے دیکھا، جو بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے آ کر ان کو ڈانٹا اور کہا کہ دیکھو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ کنویں میں ڈالیں گے، تو اس وعدے سے تم مکر رہے ہو، تم تو اس طرح مار رہے ہو، یہ راستے میں ہی مر جائے گا، تو ایسا بالکل نہ کرو، ہمارا مقصد جدا کرنا ہے، تو ہم اس کو جدا کر دیں گے اور اس کو ہم سے دور کر دیں گے۔ بہرحال اب آخری آیت ہے فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ پڑھائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پھر بات یہاں سے چلے گی تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اور وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو 14 نمبر آیت تک کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹوں نے آ کر اجازت لے لی تھی، اور انہوں نے اپنے بہانے پیش کر دیے تھے کہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر ہم لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر ساتھ جاتے ہیں اور ہم 10 آدمی ہونے کے باوجود یوسف کو اگر بھیڑیا حملہ کر کے کچھ نقصان پہنچاتا ہے تو ہم تو بڑے خسارے میں ہوں گے، پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم 10 جوان آدمی ہو کر بھی ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے دلاسا دے کر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر وہ اپنے ناپاک سازش کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ آئندہ وقت میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ جی نہیں۔ اس میں ایک چیز اور بات بتانی تھی، وہ خواب کے بارے میں بڑی تفصیل کی بات ہے، خواب کے مسائل بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور بہت تفصیل سے بات آنی چاہیے تھی لیکن اس دن نہیں بتائے۔ تو مختصر ایک بات بتانی ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ خواب عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان جو خواب دیکھتے ہیں وہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو من جانب شیطان ہوتا ہے، انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، شیطان آ کر خواب میں ہم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، خوف میں ڈالنے کے لیے
کچھ خواب دکھاتا ہے برا خواب، انسان اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ دوسرا خواب یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے دن جو کام کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو اس کے دماغ میں دوڑتا رہتا ہے، اسی کو رات میں خواب میں دیکھتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہے جس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، وہ خواب عام طور پہ سچا ہوتا ہے، اور اس خواب کو دیکھنے کے لیے عام طور پر انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل بہت پاک ہوتے ہیں، دماغ بہت پاک ہوتے ہیں گندگیوں سے، برے سوچ سے، غلط چیزوں سے، جن کا قلب جتنا مجلہ و مصفہ ہوتا ہے، جتنا صاف ہوتا ہے، وہی یہ خواب دیکھتے ہیں، اور یہ خواب اکثر و بیشتر سچے ہوتے ہیں۔ بہرحال انسان خواب دیکھتا ہے، ہم سب خواب دیکھتے ہیں، تو خواب دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ آدمی جب خواب دیکھے تو حدیث پاک کی روح سے حدیث میں آتا ہے کہ قل حبیبا او لبیبا، کہ انسان جب خواب دیکھے تو فوراً کسی کو بیان نہ کر دے۔ سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلط برا خواب دیکھے، اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، تو فوراً اٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے 3 مرتبہ، یاد ہو تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ بہتر یہ کہ اٹھے، وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد سو جائے، تو یہ اس نقصان سے بچ جائے گا۔ اگر اتنا نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی اگر نیند کھلتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم سے کم پڑھ لے، اور پھر خواب کو بیان نہ کرے، کسی کو نہ کہے۔ کہنا ہو تو قل حبیبا او لبیبا، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے کسی پیارے دوست کو، ایسے آدمی کو کہو جو تمہارا خیر خواہ ہو، جو تم سے بالکل صحیح بات کہے، جو تم سے صحیح چیز بیان کرے، تمہارے بارے میں اچھا اس کا تعبیر کرے، اس کو بیان کرو۔ او لبیبن، یا کسی بڑے عالم اور خواب کے بڑے جانکار سے اس کو بیان کرے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہے یہ پرندے کے پر میں لٹکا ہوا ایک سامان ہے، جو ہی اس کی تعبیر ہوتی ہے وہ فوراً گر جاتا ہے، یعنی جیسا تعبیر ہوتا ہے ویسا اس کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ کئی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے ہیں، اور ہم نے سنا ہے اکابر سے کہ کئی مرتبہ خواب کی تعبیر غلط بتایا گیا اور ویسے ہی ہو گیا۔ ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ اس نے کسی سے خواب سے انہوں نے علامہ ابن سیرین جو خواب کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا عربی میں، ان سے اس نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین یا کسی بڑے عالم سے، میں کنفرم نہیں ہوں، تو انہوں نے تعبیر دی کہ جاؤ تم زمین کھودو، وہاں سے خزانہ نکلے گا۔ وہ گیا، زمین کھودا تو واقعی خزانہ نکلا وہاں سے۔ بعین ہی ایک آدمی نے یہی خواب دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کہا کہ دیکھو جلدی گھر خالی کرو، تمہارا مکان گرنے والا ہے اوپر سے۔ وہ گھر خالی کیا، مکان دھڑام سے اس کا نیچے گر گیا۔ اب جو آدمی سن رہا تھا دونوں کا خواب، جو خالدہ سنا تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، خواب دونوں نے ایک ہی طرح دیکھی تھی، لیکن تعبیر دونوں کی الگ الگ بتائی آپ نے۔ کہا کہ خواب کی تعبیر ٹائمنگ، موسم، انسان کی جسمانی کیفیت، صحت، سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک انسان کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کس ٹائم میں، کس موسم میں کیسا خواب دیکھا ہے، اس کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ ایک پہلے والے نے خواب دیکھا تھا ٹھنڈی کے زمانے میں کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ ٹھنڈیوں میں آگ جو ہے انسان کے لیے مفید چیز ہے اور کرامت چیز ہے، اس سے انسان کو بڑی تقویت ملتی ہے، تو اس کی تعبیر کیا کی گئی کہ خزانہ ہے۔ اور دوسرے نے گرمی میں دیکھا تھا، پر انہوں نے تعبیر اس طرح بتائی، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہی اگر کسی آدمی سے ایسے ہی پوچھ دیا خواب، جو خواب کی تعبیر صحیح نہیں جانتا ہو اور اس نے کچھ غلط بتایا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ایسے ہی کہیں سنا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا کہ میرا ایک پیر پچھم ہے اور ایک پیر پورب ہے۔ اس نے کسی اناڑی سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے خواب دیکھا رات میں کہ ایک میرا پیر ادھر پچھم کی طرف، ایک پیر پورب کی طرف ہے۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم کو کوئی پھاڑ دے گا، بیچ بیچ سے پھاڑ کے پھینک دے گا تم کو۔ چند دنوں کے بعد ایسے ہی واقعہ پیش آیا، اس کو کس نے بیچ بیچ سے پھاڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، جان سے مار دیا اس کو۔ یہ خبر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی عالم کو پہنچی، کہا کہ استغفر اللہ، اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ پورب سے پچھم تک کا وہ بادشاہ بننے والا تھا۔ تو آدمی خواب انسان دیکھتا رہتا ہے، ہر ایرے گہرے کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔
کسی اچھے عالم سے پوچھے یا کسی اپنے جگری ایسے دوست سے پوچھے جو صحیح تعبیر اس کی بتا سکتا ہو، یا پھر جو مراحل بتائے گئے خواب کی تعبیر پوچھے ہی نہیں، صبر کر لے۔ ہاں اچھے خواب دیکھے تو اس کے بارے میں پوچھ، لیکن کسی سے کوئی بھی خواب دیکھے تو فوراً کسی اچھے عالم سے ہی رابطہ کر کے معلوم کرے، کسی ایسے ویسے کو بیان نہ کرے۔ بہرحال خواب کا تذکرہ آیا تھا اس کے شروع میں، اور خواب کے ذریعے توسط سے ہی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج ہمارا سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی خواب نے پھر بھائیوں کو بتانے سے منع کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے بچے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، کیونکہ وہ تم سے دشمنی کریں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ آنے والے اسباق میں سنیں گے کہ اسی خواب کے ذریعے سے ان کو پھر خواب کی تعبیر بتانے سے اللہ نے ان کو حکومت دی، غلامی اور زنجیر میں جکڑے گئے اور جن کو کنویں میں پھینکا گیا، جو مار کھائے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مصر کا بے تاج بادشاہ بنایا، اور پھر پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ بہرحال خواب کے ضمن میں یہ بات آئی تھی، تو خواب ہم سب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کو کس سے بیان کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس پر تھوڑا سا آدمی دھیان رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی نااہل سے پوچھ کر آدمی نقصان اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، پھر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔